اور اسلام کا دار و مدار حسن اخلاق پر ہی قائم ہے۔ غیر آپ کے ایمان عبادت مسلمانوں کے نماز قرآن عبادت کو نہیں دیتے، ہمارا آپ کے معاشرہ اور آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے۔ غیر تو دوسری بات دور کی بات، اپنے بھی جو ہے دیکھیں گے نا، وہ اپنا اخلاق دیکھیں گے اور اپنا معاشرہ دیکھیں گے کہ ہمارے عادت اور ہمارے کردار کتنے اچھے ہیں اور ہمارا معاشرہ کتنا پاک ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے کل قیامت میں اندھیرے کی شکل میں آئے گا۔ کس کی شکل میں آئے گا؟ سننے والے نہیں جب کے کتاب پڑھنے کا موقع ملتا ہے بہت کم، ہفتے میں اگر دو بار مغرب کو 3 بار سننے کا موقع ملا تو توجہ نہیں سنا۔ صحابہ کی زندگی یہ کتاب کو بند کر کے اپنی بیان کریں گے تو بات ادھر نہیں کہیں گے، نام سے رسول بھی کہیں گے، لیکن جو بات بالکل سناتن کے بعد دیگر الفاظ کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں ملے گا، وہ اس کو جو ہے تو بیان کرنا مشکل ہے۔ کتاب کو دیکھ کر کے پڑھنا ایک کے بعد دیگر بیانات وصیت ملتے ہیں۔ ایسا بھی کہا کہ یا لوگوں ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ جو بندہ ظلم کے ساتھ زندگی گزرنے کا تب قیامت میں اپنے اعمال کو اندھیرے کی شکل میں پائے گا۔ حالانکہ تب قیامت میں آدمی اگر اندھیرا اس کے سامنے ہوا تو ناکام ہے۔ ہر جگہ پار ہونے کے لیے روشنی ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ اجالا ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشِ، بد کلامی سے بچو۔ کیا کہا؟ لوگوں بد کلامی سے بچو، اپنی زبان کو خراب مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ آگے فرمایا وَالتَّفَحُّشُ، تکلف بد کلامی سے بچو۔ کسی سے آپ کا چلتا ہے مذاق وغیرہ کبھی زبان کو خراب مت کرو، اس لیے کہ یہ گور کل قیامت میں اندھیرے کی شکل میں آئے گا۔ کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو مارو نہیں، کسی کو زخمی مت کرو، کسی کو دل نہ دکھاؤ، یہ سب کل قیامت میں اندھیرے کی شکل میں حاضر ہوگا اور آدمی لاچار مفلس بن جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ مشرق فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، کہ فرمایا کہ لوگوں لالچی بننے سے بچو، جو اللہ نے دیا اسی پر شکر کرو۔ جب اس کو دینا کرو، آپ کرو سمجھدار کر کرو، نیند آئے تو نیند کا بچہ اسٹیشن بتایا گیا، نگاہ نیچے کرو گے نیند آئے، دل لگاؤ گے نیند آئے، آنکھ بند کرو گے نیند آئے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھو گے بھی نیند آئے۔ یہ سب نیند کا اسٹیشن خود بخود آپ کو نیند ہے رکھتے گا، نگاہ وہ آپ اوپر کر کے دیکھو گے نیند آئے گی، توجہ سے سنو گے نیند آئے گی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ لالچی سے بچو، کہ اللہ نے جتنا دے دیا اس کو پورا کرتے ہوئے سامنے رکھو کہ کہیں نیند کی کوئی تقاضے اس سے چھوٹے نہیں۔ آدمی 1 مہینہ بند کر کے بیٹھے گھر میں پھر بھوکا رہتا ہے، لیکن وہ چھوڑے گئے پھر بھی آدمی آ جاتا ہے، تقاضے میں پھر بھی آدمی پیچھے رہتا ہے۔ آگے فرمائے فإن هلك من كان قبلكم، اس سے پہلے تو ہم نے لوگوں کو ہلاک کیا ہے کہ زندگی میں جب مال کی لالچ دل کے اندر آ گیا تب ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ سمجھ والی بات۔ پھر آگے فرمایا فسق و فجور، بیکار باتوں سے بچو، بخل اور کنجوسی سے بچو، آپ کو کھلا رکھو، آپ کو کھلا رکھو۔ بخل بخیل کا نحوست اس کا انتہا جہنم ہے، سخی اور سخاوت کا انتہا جنت ہے۔ سخی اور سخاوت کا ہاتھ کھلا دل کھلے آدمی کا کیا ہے؟ سخی کا دل، اس
کا جیل جو ہے جنت میں ہے. سمجھانے کے لیے جڑ سمجھتے ہیں ہم لوگ سمجھیں جیل, تو اس درخت کا جیل جڑ جو ہے کہاں ہے؟ جنت میں ہے. اور شاخ دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس کو پکڑو گے ایک دانے کٹے گا, دوسرا پکڑو گے, تیسرا ٹوٹے گا, چوتھا پکڑو گے, حتیٰ کہ ٹوٹتے ٹوٹتے کہاں پہنچ جاؤ گے؟ جڑ میں پہنچ جاؤ. جڑ کہاں ہے؟ اور جنت میں. اور بخل کے درخت ہے, اور بخل بخل جو ہے درخت ہے, اس کا جڑ جو ہے جہنم میں ہے. اور کنجوس آدمی گرتے 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 اس کے تہہ میں کہاں پہنچ جائے گا؟ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کرو, مہمانوں کے خود حرام سمجھ میں نہیں بڑھتا. آگے فرمایا یہ بات کہتے کہتے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ای الاسلامی افضل, آپ ہی بتائیے بہتر افضل اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے فرد مومن, مسلمان تو یہ وہ ہے کہ من لسانہ و یدہ, کہ اس کے ہاتھ اور پیر اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رکھے. دوسرا مسلمان یعنی طاقت ہے جس کو جہاں اپنا دبدبہ خاندان نے جس کو جہاں دبا دیا, زبان میں جس کو جہاں جو بول دیا, فقر میں لسانی کا ویدی کا, ہاتھ اور اس کے ہاتھ سے, اس کے پیر سے, اس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, اور اس کے ان اعضاء سے دوسرا مسلمان خوش رہے. کیا رہے؟ کہہ رہے کہ وہی بندہ یا دوسرا بندہ کھڑا ہوا, فرمایا کہ یا رسول اللہ بتائیے بہتر ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شہری ہجرت ہے اور ایک دیہاتی ہجرت ہے. ہجرت حاضر ہجرت یہ ہے کہ دیہات کا ہجرت ایسا ہے کہ تم گھر پہ رہو, جب تم کو تقاضے پر بلایا جائے آ جاؤ, جب تمہارا ذمہ دار تم کو اس کو کیا کرو؟ پورا کرو, یعنی چھوڑ دو اور نام کرو, کیا کرو؟ پورا کرو. اور ایک ڈفیکل ہے شہری تقاضا, تم کو پورا پڑھا لیا جائے, بیٹی بستر میں کر کے مدرسے میں آ کر کے پڑھا. کیا ہے یہ نا مشکل بھاری ہے. یہ شہر والوں کا ہے, شہر چھوڑ چھاڑ کے آ کر کے مدرسے میں پہنچے. دیہات والوں کو کیا آسان ہے, لیکن آپ کے دیہات میں رہ کے دیہات میں آج ہمارا نارا جڑا ہمارے ساتھ کے یہاں لگے بچے کا بنوایا, اور ہم بھی تو دیکھیں گے کس انداز سے ساتھی دعوت کی. اسی فرمایا کہ اور آگے فرمایا کہ اسی روایت میں اور جو ہے بڑھوتری فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں خیانت کرنے سے بھی بچو. آپ کا بھی خیانت ہے, آپ کی بھی خیانت ہے. کسی کو منع کیا گیا کوئی بات کہنے کی, بات اگر کہتے ہیں بات کی خیانت ہے. اور وقت کا بھی خیانت ہے, جو ذمہ داری دی گئی کام کرنے وہ کام کو ادھورا ادھورا کر کے پورا کر کے اجرت کا پورا لینا, یہ بھی وقت کا خیانت ہے. فإنها بئست البطاطا, بہت ہی بری جو ہے فطرت ہے. آگے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شکر کے متعلق بیان کرنا. نعمان بن بشیر نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں اس منبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ نے اس منبر کو تقدیر کی منبر پر اشارہ کر کے فرمایا علم تشکر قلیلا تشکر کثیرا, جس کو اللہ نے تھوڑا سا کیا اس پر شکر نہ کیا تو آگے چل کر کے زیادہ بھی ملے گا, وہ زیادہ پر بھی شکر کرتا رہا وہی ہوگا, اس کا ناشکری ہی کرے. پھر آگے فرمایا کہ مطلب یشکر قلیلا یشکر الناس و یشکر اللہ عز و جل, جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو تو کبھی اللہ کا شکر گزار بھی ہو نہیں سکتا. پہلے اللہ کو پکڑ کر اللہ نے پہلے میرے بندے کی طرف سے آؤ, میرے بندوں کا جو احسان تم پر ہے اس کا احسان کو یاد رکھو گے تب میرے شکر کی تمہیں توفیق ہوگی. اور شکر کے توفیق میں کیا ہوگا؟ نعمت کیا ہوگا؟ وَتَّخَذْ مِن نِّعْمَةِ اللَّهِ شُكْرًا وَتَرْكُهَا كُفْرًا, کہا کہ لوگوں میں اللہ نے جو تم کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرو, اس کی شکر ادا کرو اور اس کی شکریہ کو بیان کرو, اور اس کا شکر ادا کرنا اس کی نعمت کا کفر ہے.
दौलत को फौरन अपने कमाई की तरफ तवज्जो करनी है, कहते हैं अल्लाह की तरफ से मुझे दिया है, अल्लाह ने मुझे दिया, अल्लाह ने दिया है, ये किस तरह तो मुसलमान कर सकते आगे फरमाया कि वल जमाअत रहमतुन, आपस में मोहब्बत दोस्ती के साथ रहा करो, वल फरक़त अज़ाब, दुश्मनी में अज़ाब है। दोस्ती क्या है? रहमत है, जुड़ के रहना रहमत है, और तफरक़ा ये क्या है? अज़ाब। फिर फरमाया कि अबू उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि अलैकुम बिस्सवाद आज़म, सवाद आज़म के साथ चिपटे रहो। पूछा गया सवाद आज़म क्या है? फरमाया कि हमारे हक़ की पीछे पीछे रहा करो, इत्तिबा किसकी करो? हमारे हक़ की और हमारी जो है रहबरी पर रहा करो, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करो। ये इशारा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस कौन है? ये अलैकुम बिस्सवाद में हज़रत शेख ने किताब में लिखे, और हमारे आपके साथ चिपके रहो, हमेशा उनके साथ रहो, उन्हीं से राय मशवरा करो, उन्हीं के तरीके पर चलो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहिम मा हुमिला व अलैकुम मा हुमिलतुम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है कि हमने नबी को जो कहा करने का वो तो उन्होंने कर दिया, हुक्म पहुंचा दिया, अब मानना ना मानना वो तुम्हारा काम है। और मौमिन तो वो है जो मानेगा, और ना मानना मुनाफिक की सिफत है। ना मानना जिसकी सिफत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा और फरमान से लेकर के उलमा के साथ जुड़ा। फिर कहते हैं कि मैंने सुनने के मौके पर सुना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत खुतबे के दरमियान को ये आयत पढ़ा कि शुक्रा व कलील मिन शुक्र, लोगों आले दाऊद की तरह शुक्रगुजार बंदा बनो, लेकिन मेरे उम्मत में बहुत ही कम शुक्र ज़्यादा शुक्र। फिर आपने फरमाया कि मत ऊतिया सलासन फकद ऊतिया मिस्ला दाऊद, इस शख्स को मेरे उम्मत में से, मेरे उम्मतों में से जिसको भी ये तीन सिफत मिल गई तो समझ लो आले दाऊद की, हज़रत दाऊद की जो ख़ानदान, उनकी उम्मत नहीं, उनका ख़ानदान यानी नबी के ख़ानदान की सिफत आज के मेरे उम्मत को वो सिफत मिल जाएगी। मेरे उम्मतों में से जो भी इस तीन सिफत के साथ ज़िंदगी क्या करेगा? फिर इशारा करा आखिरी अल्फाज है शुरू में कहा कि अखलाक को दुरुस्त करना है, लोग हमारे अखलाक को देखते हैं, और अपने माशरा को पाक करना, लोग हमारे माशरे को देखते हैं। इसमें माशरे की तीन हिदायत के माशरे को बयान करो। सिर्फ तवज्जो से खशियतिल्लाह इस्सत वल अलानिया, अल्लाह का डर हरे मजमे में जिस तरह से हो रहा हो, गुनाह करने से जैसे शर्मिंदगी हो रही हो, इसी तरह भाई में भी अल्लाह से शर्म करना चाहिए। बड़ों की बात बड़ी होती है, याद रखना। मेरे दिल में तो लगा भाई किसी को लगे ना लगे, और बाद सबसे बड़ा बेशरम तो वो है जो तन्हाई में गुनाह करेगा। क्या करेगा? कहाँ गुनाह करेगा? आप लोग बैठे आपके सामने गुनाह में करूँगा, आप करेंगे बिगाड़ से करोगे, पूरा मजमा में मुखातब करेगा, क्या बुरा भला करोगे, मेरी बुराई करोगे, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे दूसरे अमल पर मुझे माफ़ करना चाहे, जन्नत करना चाहे, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं। अब तुमको मैं डर के गुनाह करूँगा, अल्लाह तुम्हारे सामने गुनाह किया, अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है, और तुमसे छुप करके मैं तन्हाई में किया, इससे बड़ा बेशरम कौन होगा जो मालिक के मुल्क के सामने उसकी सारी नेमत को लेकर के उसके सामने जो है बुला दे। की बात है, याद रखना, बहुत ही बात दिमाग में रखती है। ये सबसे बड़ा नाशुक्र बेशरम हुआ है जो तन्हाई में अल्लाह के सामने बुला दे। फिर दूसरी फरमाया जो वल-आदलु फिल ग़ज़बि वल रज़ा, जब भी तुम्हें इंसाफ की कोई बात कहने का मौका मिले, हमेशा दोस्त और दुश्मन के मुताबिक बराबर रहो, गुस्से में भी और खुशी में भी, हर हाल में सही फैसला करने की कोशिश करो। फिर फरमाया ये तीसरी वल-क़स्द फिल फ़क़्रि वल ग़िना, और खर्च के मामले में मयाना रवैया इख्तियार करो। क्या करो? जिसके पास नहीं है तो बेचारा मुख्तसरन शादी कर देता है, जिसके पास है तो शैतानों की तरह शादी ब्याह करते हैं, और जानवरों की तरह
فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے نہ گناہ کا کام کرے گا، نہ گناہ کے کام کو ہوتے ہوئے پسند کرے گا. اس کی صفت بیان فرما رہے ہیں. اللہ کا ہمارا ایمان والے بیٹھے اتنی دین کی محنت کی موت اس کی بنا پر اللہ نے ہم کو یہاں جوڑا. مومن کی صفت